السلام علیکم دوستو، آپ کو مفتی سلمان نظری کی تقریر سنانے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے دنیا میں کیوں آئے اس کے بارے میں البقیہ سلمان نظری قرآن بتا رہے عظیم ہیں۔ کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ انبیاء اور سورہ حج کی تلاوت کی ہے۔ انبیاء یہ نبیوں کی جمع ہے، نبی کی جمع ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق بھی۔ نبی کون ہیں؟ کیا وہ آسمانوں سے آتے ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے اور پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک مولا ان کو ہر عیب سے اور ہر گناہ سے پاک رکھتا ہے۔ اور نبیوں کو ہی معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم کا جو لفظ ہے یہ نبیوں کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے ہے۔ عصمت یہ عربی کا لفظ ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، خطا سے ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم اور محفوظ میں فرق ہے۔ معصوم وہ ہے جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا، محفوظ وہ ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت تو ہے لیکن اللہ نے اسے بچا رکھا ہے، محفوظ ہے وہ۔ یا اکرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیشہ رکھنا ہوگا آپ کو کہ وہ ہر عیب سے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو ہلکے میں آپ نہیں لے سکتے۔ کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین کرنا کفر ہے، اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جائے گا۔ نبی جو ہے یہ محنت سے اور عبادت سے نہیں بنتے۔ پرہیزگار ہو جائے تو نبی بن گئے، بہت زیادہ نمازیں پڑھی، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو نبی بن گئے، نہیں۔ نبوت یہ کسب سے، محنت سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روحوں میں ہی چن لیا کہ کس کو نبی بنایا جائے گا۔ ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب وہ روحیں ہماری جہاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان روحوں میں ہی منتخب کر لیا کہ یہ لوگ نبی بنیں گے اور دنیا میں جائیں گے۔ اور وہ آتے کیوں ہیں؟ ایک قوم میں کبھی نبی آئے، کبھی ایک خاندان میں آئے، کبھی ایک شہر میں، کبھی ایک ملک میں، جیسی ضرورت رہی ویسے نبی آئے۔ اور نبیوں کا جو کام ہوا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بھولی بھٹکی قوم کو پھر سے اللہ کے راستے پر لے آنا، شرک سے، بت پرستی سے، کفر سے انہیں نجات دینا، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف انہیں مائل کرنا۔ یہ نبیوں کا اہم کام۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، عقیدے میں کسی کے فرق نہیں۔ اللہ کے ایک ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق، قیامت کے قائم ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق، اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اس پر سارے نبیوں کا اتفاق، تقدیر کے متعلق سارے نبی ایک ہی عقیدے کے مالک ہیں۔ ہاں، شریعتوں میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آتا رہا ہے۔ شریعت میں جو مسائل جینے کے ہیں، کچھ چیزیں کسی کے نزدیک حلال تھیں، کسی کے نزدیک حرام ہیں۔ پہلے کی امتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، بعد میں حرام ہوئی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی امت، ان کی اولاد تھی، بھائی بہن کا نکاح جائز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تھے ہی نہیں، جو تھے انہی کی اولاد تھی۔ تو اب نسل کو بڑھایا کیسے جائے گا؟ انہی کی اولاد میں آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو پیدا ہوتی لڑکی، یعنی حضرت حوا کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نسل انسانی کی ابتدا تھی، ایسے نہیں کہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوں گے۔ تو آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو لڑکی پیدا ہوتی، ان کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ تو ان کی شریعت تھی آدم علیہ السلام کی، اور اس شریعت میں جائز تھا بھائی بہن کا نکاح۔ لیکن اس کے بعد جب نسل انسانی بڑھ گئی تو پھر یہ منسوخ ہو گیا، حکم ختم۔ اسی طرح سے آپ نے قرآن میں سنا بھی ہے سورہ یوسف کی تفصیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے اور عزیز مصر نے اور ان کے والد نے سجدہ کیا۔ سجدے کا لفظ سنا نا؟ تو یہ سجدہ کیا تھا؟ ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تعظیم کے لیے، لیکن بعد میں شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام قرار دیا۔ سجدے تعظیم بھی ہماری شریعت میں
جائز نہیں، چاہے وہ حضور کے لیے ہو، کسی اور نبی کے لیے ہو، یا کسی ولی کے لیے ہو، یا کسی کی قبر کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے سجدے ختم فرمائے سوائے رب ذوالجلال کے سجدے کے، اللہ کا سجدہ بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ انبیاء اکرام کی شریعتوں میں بدلاؤ ہوتا رہا، کتابیں بدلتی رہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو عقیدہ ہمارا ہے، یہ عقیدہ سب کا متفق ہے، ایک ہی ہے۔ یہ کتنے نبی آئے، ان کی صحیح تعداد تو اللہ اس کے رسول کو ہی معلوم، لیکن کچھ حدیثوں میں ایک فگر ملتا ہے، ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے 1,24,000، اور ایک روایت میں 2,24,000۔ تو الگ الگ روایتیں آئی ہیں، صحابہ نے جو روایت کیا، اس لیے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن کبھی اگر کہنا ہوا تو یوں کہیں 1,24,000 کم و بیش کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں ایک عقیدہ سنتے جائیے، اللہ کا نبی آپ کس کو کہیں گے؟ کسی کو بھی اللہ کا نبی کہنے کے لیے نام کے ساتھ آپ کو قرآن میں اس کا نام ہونا چاہیے یا رسول پاک سے سنا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کے ساتھ نبی ہم جانتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور کی زبان پر بھی آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ انبیاء وہ ہیں جن کے نام قرآن میں آئے اور احادیث میں بھی آئے۔ کل 26 نبیوں کے نام قرآن میں آئے۔ کتنے؟ 26 نبیوں کے نام قرآن پاک میں آئے، اور کچھ ان کے علاوہ احادیث میں نام آئے ہیں، کل ملا کر کے 40 نام ہوں گے۔ اگر 40 نام ہیں تو باقی 1,24,000 کہاں ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ کو من جملہ عقیدہ رکھنا ہوگا، اتنے آئے تھے لیکن ہر ایک کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ جتنے نام حضور نے بتائے اتنے ناموں کے ساتھ ہمیں نبی ماننا فرض ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے۔ کیوں میاں گوتم بدھ نبی ہیں، نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔ اخلاق کی تعلیم ہے، اچھائی کی تعلیم ہے، تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے جو آپ کو فارمولہ بتایا اس پر ہمیشہ چلیے۔ آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے، نبی نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بات یاد رکھیں۔ اور اگر غیر نبی کو آپ نے نبی مان لیا کافر ہو جاؤ گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائیں گے۔ اور کوئی نبی ہیں ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس لیے اس کو لے کر کے چلیں۔ آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے، اللہ تعالیٰ براہ راست ان پر وحی فرماتا ہے، پیغامات بھیجتا ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر سے بات نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام ذریعہ ہیں بندوں اور رب تعالیٰ کے بیچ میں۔
جو احکام اللہ کے پہنچانے ہوتے ہیں وہ بندوں کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں۔ اب آپ توجہ چاہتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے یہ بھی ماننا ضروری ہے آپ کو، اسلامی عقیدہ۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے۔ قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا، مکمل ترتیب دے دیا گیا تو ادھر ایک اور ادھر ایک، جس کو ہم رٹ کہتے ہیں نا، رٹ پٹھا یعنی کور، اس کو عربی میں دفت کہا جاتا ہے، ما بین الدفتین، یعنی دو رٹ کے کور لگا دیے گئے قرآن کو۔ اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں، سب گنا جا چکا ہے۔ اور اگر یہ رٹ ہٹ گیا یعنی یہ کور ہٹ گیا تو کوئی بھی اس میں اضافہ کرے گا یا کم کرے گا۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لا کر اندر داخل کریں گے، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں۔ اور اسی لیے انبیاء اکرام میں ایمان کی جب بات آتی ہے تو خاص طور پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، یہ سب ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، امام الاولین امام الآخرین بھی ہیں، اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد، حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے، وہ دجال ہے۔ دجال کسے کہتے؟ سب سے بڑا جھوٹا۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ بھی دجال ہیں۔ حضور کی ایک حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو کہ قریب 30 دجال آئیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے انتقال کے وفات کے فوراً بعد ہی 2 دجال ظاہر ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ اسی زمانے میں کر دیا تھا اور دونوں مارے گئے ہیں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے ہیں، ان دونوں جھوٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سارے دنیا میں ایسے آئے اور مارے گئے۔ اس کے بعد یہ ایک ہمارے لیے سوئے قسمت ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ داغ آیا۔ قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کانا شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد تھا۔ انگریزوں نے اسے پالا تھا اور بڑا کر کے اس کو تعلیم دے کر کے پھر اس سے نبوت کا دعویٰ بھی کروایا۔ قادیانیت ایک پورا کا پورا آج ایک فرقہ ہے، ایک پورا دین پھیلا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں وہ انگلش نبی بن کر کے آیا تھا اور لوگوں میں اپنے نبی ہونے کا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ بھینگا تھا، کانا تھا، ایک آنکھ سے کمزور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ وہ مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، اور یہ غلام احمد خود ہی کانا تھا، اپنی آنکھ درست نہیں کر سکا اور کہتا ہے میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ اس کے بھی کچھ ماننے والے ہو گئے، آج انہوں نے نام الگ رکھ لیا ہے، احمدی جماعت۔ قادیانی کہیں گے تو جلدی پہچان لیں گے سارے لوگ، تو جماعت احمدیہ، احمدی جماعت، اور یہ کہتے ہیں ٹرو اسلام، سچا اسلام یہی ہے۔ ان خبیثوں نے انٹرنیٹ پر ایسی بھرمار رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سرچ کرنے پر جاتا ہے بھولا بھالا نوجوان، تو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ اتر جاتی ہیں۔ اسلام کے نام پر انہوں نے جال پھیلا رکھا ہے، اتنی روایتیں گڑ گڑ کر کے نئی نئی باتیں بنا کر رکھا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ہمیشہ
کہ سارا دین انٹرنیٹ سے مت سیکھو. ہاں کچھ معلومات ضرور اس میں ہو جائیں گی, لیکن کراس ویریفیکیشن کے لیے ضرور علماء سے رابطہ کیا کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوگل والے بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستوں میں پھنس جاتے ہیں. گوگل میپ پہ چلنے والے پھنستے ہیں, تو پھر یہ دین کا راستہ ہے, پتہ نہیں اس میں کہاں کہاں پھنسا دیا جائے گا. تو یہ غلام احمد قادیانی, اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتے بھی آتے ہیں, انگلش میں وہی لے کے آتے ہیں, انگلش میں وہی لے کر کے آتے ہیں. اور اس نے کتابیں بھی لکھ دیں, 17-18 کتابیں لکھی, اور سب میں الگ الگ تعلیمات بھر دیا. جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, اس کو چرا چرا کر کے الگ الگ مضمون کی کتابیں لکھ دیا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا ہے, جبکہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے, ان نبیوں کے بارے میں ایک روایت متفقہ ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنے ہاتھ سے کوئی وحی نہیں لکھی. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا. اور اس بات کو لے کر کچھ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. ارے نبیوں کی شان ہے, وہ لکھتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, ضرورت نہیں. ہاں لیکن لکھوایا جاتا تھا, حضور نے لکھوایا ہے صحابہ سے. اور یہ مردو تو خود ہی لکھتا تھا, ساری کتابیں خود ہی لکھا, اور پھر بعد میں مارا بھی گیا, ختم بھی ہو گیا. انہوں نے ایک گند پھیلا رکھی ہے, فرشتوں کا نام بھی ٹیسو ٹیسو میسو میسو, نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ عزرائیل, ٹیسو ٹیسو میسو میسو, جو وہی لے کر کے آتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے ایک دین کو مذاق بنایا. اس طرح کے اور بھی جھوٹے نکلیں گے. نبوت کا دعویٰ کریں گے تو فوراً پہچان لینا کہ یہ ہمارے زمانے کا دجال ہے. دجال کہتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا, سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دجال. اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور جس نے کہا وہ دجال ہے. اور ابھی فی زمانہ ہمارے ہاں جو دجال ہے وہ ہماری کرنٹ میڈیا ہے, میڈیا نیوز کے اینکر, یہ تقریباً یہ دجال کے چیلے ہیں. بہرحال انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد آپ کے ذہن نشین رہیں کہ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. نبوت کے متعلق جو عقائد ہے, اے میرے عزیزو, اس میں کبھی گمراہی نہ آئے. ابھی ماضی میں 4-6 مہینے پہلے ہی ہم سے کچھ لوگ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ایک ہندوستان میں کوئی رام پال نام سے شخص ہے جس نے تعلیمات وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ محمد کے بعد میں آخری نبی ہوں. تمہارا کیا تعلق ہے نبوت سے؟ ادھر کیوں آ گئے؟ وہ انت بھکتی زیادہ اچھی ہے تمہارے, وہیں پر رہتے. لیکن اس کے چیلے بار بار مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی مباہلہ کر لو, ہمارے ساتھ بھی مقابلہ کر لو. میرے عزیزو, یہ منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آج بھی یہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے اور ہم آخری نبی ہیں. بہت سارے اس طرح کے فتنے آئے. میرے عزیزو, ایک اور فتنہ جنم لیا ہے انٹرنیٹ کی سرزمین پر, گوہر شاہی فتنہ. گوہر شاہی, لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک شخص, اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کبھی نفس کی باتیں, کبھی نماز کی باتیں, کبھی معرفت کی, کبھی طریقت کی. بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. اے میرے عزیزو, اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی. حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی. تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے. یہ گوہر شاہی فتنہ کیا ہے؟ یہ اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب الارباب ہے, معاذ اللہ, یعنی تمام خداؤں کو بھی پالنے والا ہے. وہ پتہ نہیں کون سے خداؤں کو پالنے والا ہے, لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب الارباب ہے. یہ لفظ ہے, میں نے سنا ہے. کھلی ہوئی, یہ کھلا ہوا ارتداد ہے ان کا, اسلام سے بھی تعلق نہیں, اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں.
کہتے ہم کو سیدھا راستہ مل گیا، بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو کھلا شرک کرتا ہے۔ اب یہ کلمہ نہیں چلے گا، گوہر شاہی کلمہ چلے گا، اس کے پیر کا کلمہ چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ گوہر شاہی جو ایک فرقہ ہے، ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے، اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں، ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سبحان الریاض کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا، ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، کفر کی موت مر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے 90 باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، لوگوں کو کا دل موہ لیتی ہیں باتیں، انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے، انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے، انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے، تو لوگوں کو نیا پن اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رب الارباب ہے، یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے معاذ اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا میں سب کو الرٹ کرنا چاہوں گا، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہرحال آج سورہ انبیاء کی ہم نے تلاوت کی، مختصراً میں عرض کروں، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر یہاں پر ہے، وہ جو آپ کے بچپن میں واقعہ پیش آیا کہ آپ تنہا اپنی آبادی میں تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، باقی سب کے سب وہاں پر بتوں کی پرستش والے، کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ سورج کے پوجا والے تھے، ان سارے مشرکین کے بیچ میں تنہا ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور لوگوں کو بلاتے بھی تھے کہ اس دین کی طرف آؤ۔ بتوں کا تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اتنے بڑے وہاں پر تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے جن کے پاس منتیں مانگی جاتی ہے، اعتکاف کرتے، نظر و نیاز کرتے، اس زمانے کے جیسے طریقے تھے ان کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ پورے کے پورے گاؤں کے باہر میلے میں گئے تھے اور گاؤں میں کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے آئے یہ جھوٹے خداؤں کے پاس، کلاڑی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو مارتے اور گراتے چلے گئے، سب کو توڑتے چلے گئے، اور ان سے کہتے بھی تھے کہ میں مار رہا ہوں، بچا لو اپنے آپ کو۔ کون بچاتا؟ وہ اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو زمین بوس کر کے بڑے بدھ کے گلے میں کلاڑی لٹکا دیا، جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلاڑی لٹکایا اور واپس چلے آئے۔ شام کو جب لوگ آئے گاؤں والے، اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، یہ سب ایسی درگت کس نے بنائی ان کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، سب کہنے لگے کہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے؟ پھر سب آپس میں بات کرنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا، وہ اکیلا نہیں آیا تھا ہمارے ساتھ۔ تو لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو۔ بادشاہ وقت کے سامنے بلایا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے؟ یہ سب ایسی درگت ان کی تو نے بنائی، سب ٹکڑے ٹکڑے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بڑا بہت موجود تھا نا، بڑا جس کی کلاڑی گلے میں لٹک رہی تھی، تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ ایک بڑے نے چھوٹوں کو سب کو کیسے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذو معنی بات کی تھی، یعنی جس کو دو معنی والی بات کہا جاتا ہے۔ وہ تو جاہل سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم نے کہا ہمارے بڑے خدا نے سب ایسا کیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کا بڑا میں ہی ہوں، ان کے بڑے نے کیا ہے، آپ سچ ہی بول رہے تھے۔
لوگوں نے کہا ان کا بڑا ایسا کیسے کر سکتا ہے, ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا باقی تو سب مرے ہیں, ایک تو کھڑا ہے, اس سے پوچھو کس نے کیا. ایک تو ابھی باقی ہے نا, اسی سے پوچھو باقی سب کے ساتھ ایسے کس نے کیا. تو سب غصے میں لال پیلے ہو گئے, کہا کہ تم ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہ اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لعنت ہے تم لوگوں پر, اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو, ایسوں کی جو نہ اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں, نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں, نہ نقصان دے سکتے ہیں, ایسوں کی عبادت کرتے ہو. اب ظاہر سی بات ہے, حق بات کڑوی ہوتی ہے, کڑوی لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے, لگتی ہے. کچھ لوگوں کو جن کو قبول نہ کرنا ہو, اور غصے میں ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ چھیڑ دیا. حکم ہوا کہ ایک آگ لگائی جائے اور انہیں جلایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے جو آگ لگائی, تفسیر میں اس کے لیے فرمایا گیا 1 مہینے تک جلاتے رہے. 1 مہینے تک سارے لوگ لکڑیاں جمع کیے, جنگل کاٹ کاٹ کر کے انہوں نے لکڑیوں کا اوٹ لگا دیا. آگ جب بھڑکائی گئی, اندازہ تو کیجئے ایک ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا, تو اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے, اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے. یہ مشرکین کی فطرت ہے کہ انتقام جب لینے کی بات آتی ہے تو یہ بھڑک جاتے ہیں. اتنی بڑی آگ لگائی, یہاں تک کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو جل جاتا, اس آگ کی گرمی اتنی تھی. اور سب سے پہلے ان لوگوں نے منجنیق بنائی. منجنیق جس میں پتھر رکھ کر کے, جو توپ ہوتا ہے نا, توپ جس طرح اڑاتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی سب سے پہلے, کیونکہ قریب میں جا کر کے ڈالے گا کون آگ میں, جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا. کافی دور 1 میل تک اس کی گرمی آ رہی تھی. منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے اڑایا گیا تاکہ آگ میں وہ اچھل کر کے جائیں. قریب تک تو کوئی جا نہیں سکتا تھا. انہوں نے منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ فوراً جاؤ ابراہیم کے پاس اور ان کو آگ سے بچاؤ. جبرائیل آئے اور کہنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ, اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتا دے, آگ میں گرنے کے قریب ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں, میرے رب ذوالجلال سے. یہ توکل تھا, یقین تھا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. اللہ کا یہ حکم تھا, یا نارو اے آگ. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جلائی گئی تھی آگ, وہ دکھ تو رہی تھی آگ, لیکن اندر سے ایسی ٹھنڈی تھی جیسے کسی باغیچے کی ٹھنڈی ہوا. ابراہیم علیہ السلام اس میں کئی دنوں تک رہے, اور آپ کے جسم تو دور کی بات, آپ کے کپڑے کا رواں تک نہیں جلا. اور اتنا ہی نہیں, روایات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, کیونکہ اللہ نے فرمایا یا نارو اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو ہر آگ نے یہ محسوس کیا کہ یہ حکم میرے لیے تو نہیں ہے. دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی گئی تھی ایک آگ, لیکن دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب بندوں کی محبت میں رحمتیں اتارتا ہے یا ان کے آس پاس سے عذاب اٹھاتا ہے, تو جو قریب میں ہوتا ہے سب کو بھی وہ برکت میسر آ جاتی ہے, وہ برکت مل جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک وہاں رہے اور اس کے بعد آگ بجھائی گئی, اور جب آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کئی دنوں کے بعد آگ سے باہر آ رہے ہیں. میرے عزیزو, وہاں کیسے رہے آپ؟ یہاں تک کہ روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھل بھی ملتے تھے, غذا بھی ملتی تھی, پانی بھی ملتا تھا, ساری نعمتیں ملتی تھی, اور کھاتے بھی رہتے تھے, پیتے بھی رہتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل ایک بہترین آرام دہ باغیچہ بنایا. یہ مولا کی شان ہے, وہ جب آگ کو چاہے ٹھنڈا فرمائے
اور کبھی ٹھنڈے کو چاہے تو وہ آگ بھی بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو جانتے ہیں وہاں پر موجود لوگ جنہوں نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد گاؤں والے اور پریشان ہو گئے، جس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہے تھے، اب تو یہ آگ سے باہر آنے کے بعد ہمارا آدھا گاؤں اپنے دین میں لے لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور بڑھ گئے۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ کو بابل، یہ شہر عراق کا ہے، بابل، آج بھی وہ عراق کا شہر موجود ہے، بابل، انگلش میں اس کو بیبیلون کہتے ہیں، دنیا کی سب سے پرانی آبادی جہاں ہے۔ یہاں سے ہجرت کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے جو مصر کا حصہ تھا۔ عزیزان گرامی، اس میں دو باتیں یہاں پر نقل کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ جو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے میں مصروف تھے وہ کیا ہوئے؟ آگ جب بجھی ایک ہی دن کے اندر اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے جسم زندگی میں ہی سڑ گئے، ایسے کہ ان کی انگلی لگاؤ تو گوشت نکل جائے، گلن ہو گئی، سڑن ہو گئی۔ ایک شام تک پوری آبادی سڑ گئی اور گل گئی، سب کے سب ہلاک و برباد ہوئے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تھا ان کا برا انجام، وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی تھی اللہ نے ان کو اپنی محبت سے بھی نوازا اور عنایتوں سے بھی نوازا۔ روایت میں دو جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے، دو جانوروں کا، ایک مینڈک کا اور ایک گرگٹ کا، اور چھپکلی کا بھی ہے کہ گرگٹ نے یہ پھونک پھونک کر کے آگ کو بڑھانے کی کوشش کی اور مینڈک نے تھوک تھوک کر کے پانی آگ کو بجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ آپ اندازہ کریں، گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھنے والی ہے، مینڈک کے تھوکنے سے نہ آگ بجھنے والی ہے، لیکن دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے اپنی قسمت بنا لی۔ گرگٹ کی ہمیشہ یہ قسمت بن گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے، جہاں اسے پاؤ مار دو، اور ایک مار میں مارو تو زیادہ ثواب ہے، ثواب ہے اس کو۔ اور مینڈک کے بارے میں فرمایا خبردار اس کو کہیں دیکھو تو مارو مت، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی حمایتی ہے، اللہ کے نبی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی، تھوک کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جانور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور ایک پر اللہ کا غضب، اس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار کاموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بگڑتا کچھ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی تاریخ بدل جاتا ہے۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، کسی ظالم نے اگر میرے نبی کی شان میں بھونکا ہے یا قرآن پر انگلی اٹھایا ہے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہونا اور رسول کی عزت کا بھی کچھ نہیں ہونا، لیکن ان ظالموں نے اپنی قسمت بنا لی، ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گئے۔ اور تمہارے لیے میں کہتا ہوں، دو جملے اگر تم نے حضور کی شان میں بیان کر دیے، قرآن کی شان میں بیان کر دیے، تو یہ بھی میں بتا دوں، نہ رسول کی شان تمہارے بولنے سے بڑھنے والی، نہ قرآن کی شان بڑھنے والی، ان کی شان تو خود میرے مولا نے بڑھا رکھی ہے۔ ہاں لیکن اتنا ہوگا کہ ان تمہارے دو جملوں سے تم بھی قیامت تک اپنی قسمت بنا لے جاؤ گے۔ ہاں تم پر لوگ آئیں گے، رحمتوں کے پھول برسائیں گے۔ ہاں ایک زمانے میں کوئی آیا تھا جب کوئی گالی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کو کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں، لیکن ایک عاشق تھا جو کہہ رہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دیکھیں یاد ہے 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی جب مجمع میں اس اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں ایک جان سی پڑ گئی ہے، اس لیے کہ اپنے زمانے میں قلم ہی تو اٹھایا تھا، قلم ہی اٹھایا اور اپنے گھر پر بیٹھ کر کے دفاع کیا رسول پاک کی عزت کا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے، تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے۔ ارے میں تو ایک چھوٹا آدمی حضور کی شان میں بول کر کے کیا کر لوں گا، باقی بڑے بڑے نکارے بج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ مینڈک نے صرف 2 بوند تھوکے تھے لیکن صدیاں گزر گئی، آج بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ آگ بجھانے کی کوشش کی تھی، نبی کی حمایت کی تھی، اللہ نے آج تک اس پر رحمت کی ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی قسمت کا حصہ لے سکتے ہو۔ دنیا بھونک رہی ہے تو بھونکنے دو، لیکن تم جب بھی
जोश में आए या जज्बे में आए तो यूं कहा करो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तुम्हारे कहने से आप क्या समझते, कुछ नहीं होगा? बहुत होगा, बहुत होगा। आने वाली 100 नस्लें भी याद रखेंगी कि नबी पर कोई भौंक रहा था तो एक आशिक जवाब भी दे रहा था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात कर रहा था। ये तारीख बन जाएगी। यही नहीं, क़यामत के दिन भी करोड़ों का नहीं अरबों का मजमा होगा, लेकिन तुम्हारा नाम लेकर मेरे मुस्तफ़ा पुकारेंगे। कहाँ है फलां बिन फलां? जब लोग गालियां दे रहे थे तो तेरी जुबान मेरे नगमात बोल रही थी। जब लोग हर्जा सराई कर रहे थे तो कोई कह रहा था मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्तक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी। 700 साल हो गए इमाम बूसीरी को दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी हमारे मजमों में मौलाया सल्ली वसल्लिम के कसीदे गुनगुनाए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो एक चटाई पर बैठ कर के ही मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान किया। मौला ने इमाम बूसीरी को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, हमारी मजमों में जिंदा कर दिया। देखें हुजूर की शान में जिसने भी कहा वो आज भी जिंदा है, उनके नगमात भी जिंदा हैं, उनके अशार भी जिंदा हैं। गुस्ताखी करने वाले आए चले गए, कहाँ है उनकी गुस्ताखियाँ कहाँ हैं? नहीं मिलेंगी तुम्हें। लेकिन हर ज़माने में, हर इलाके में, अरे यहाँ कर्नाटक है आपका इलाका, आपकी ज़ुबान वैसे तो कन्नड़ है या हिंदी है या जो भी है, आपको अरबी से क्या ताल्लुक़ है? अरबी जानते भी नहीं हो। लेकिन जब कभी कोई मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा पढ़ता है, समझ में कुछ ना आए, हाथ भी बांध लेते हो, गर्दन भी झुका लेते हो। क्यों करते हो? इसलिए कि ये इश्क की बोली है, इश्क की बोली है। और एक आशिक ने कहा था, तनम फरसूदा जहाँ पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा से इसियाँ या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम है, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उर्दू वालों में भी पढ़ते हैं तो गर्दनें झूमने लग जाती हैं। क्यों? इश्क की बोली है, इश्क की बोली है। और यहाँ पर इश्क की बोली के लिए ना नस्ल देखी जाती है, ना रंग देखा जाता है कि बोलने वाला कौन सी ज़ात का है। हत्ता कि मैं आपको ये बताऊं कि बॉर्डर भी नहीं देखे जाते, हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का है, ये भी नहीं देखा जाता। इश्क की बोली अगर बॉर्डर के बाहर से आती है तब भी स्वीकार किया जाता है कि नबी की तारीफ कर रहा है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वहाँ से इकबाल पुकार रहा है, दूसरी ज़मीन से इकबाल पुकार रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमने अशार देखे, ज़ुबान देखी, फिर ये नहीं पूछा किस ख़ानदान से है, किस मुल्क का है, किस ज़मीन पे रहता है, किसका शागिर्द है। हमने कुछ नहीं देखा, बल्कि अशार में मिठास थी तो नगमात को ज़ुबान पे भी चढ़ा लिया और सीने पे भी बसा लिया। मेरे अजीज़ों, इतना ही नहीं, दूसरे मुल्क में जाओ, अफ्रीका की सरजमीन है, मिस्र की सरजमीन है। मिस्र में अरबी लोग हैं, लेकिन हमने बाज़ाब्ता देखा है मजलिस ख़त्म होती थी जुमा के दिन, वहाँ पर कई उलमा होते, मजलिस ख़त्म होने के बाद बड़े बड़े उलमा, जामिया अज़हर के भी उलमा होते, और खड़े होकर कहते तुम हिंदुस्तानी हो? कहते हाँ। कहो फिर वो पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनको क्या समझ आती थी? क्या समझ है? हमने पूछा भी था, समझते हैं आप? कहते नहीं, समझ तो नहीं आती, लेकिन इसमें मिठास ही कुछ और लगती है। ये इश्क की बोलियां हैं मेरे अजीज़ों। जो नबी की हिमायत में बोला, मेरा मौला हर ज़ुबान वाले तक उसकी बात को पहुंचाता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करके देखा। हमने आज से 1 साल पहले रमज़ानुल मुबारक में ही एक पाखंडी को ललकार करके कहा था, हमारे सामने मुश्किल से 50-60 लोग रहे होंगे, 50-60 लोग रहे होंगे। हमारा ये जज्बा था, हमारा ये दर्द था कि नबी की हिमायत में मैं यहाँ बैठकर पुकारूंगा।
لیکن بعد میں مہینے بھر بعد پتہ چلتا ہے کہ نیوزی لینڈ والوں نے بھی سنا ہے, امریکہ والوں نے بھی سنا ہے, آسٹریلیا والوں نے بھی سنا ہے, افریقہ والوں نے بھی سنا ہے, ہر خطے والوں نے سنا ہے. ہر جگہ سے فون آئے, ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے سراہا, تعریفیں کی اور داد دیا, دعائیں کی. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا ہبلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر اگر میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے تو نہ یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے, نہ یہ فیس بک کا کمال ہے, بلکہ مولا رب العزت جب اپنے نبی کی حمایت میں اٹھنے والی آواز ہوتی ہے تو پھر ہر خطے کی زبان تک پہنچاتا ہے. تم کر کے تو دیکھو, نبیوں کی شان بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا اپنے ذمے لے لیتا ہے, پہنچانا اس کی شان میں ہے. مولا جب تک زندہ رکھے اپنے نبیوں کا حمایتی بنا کر رکھے اور میرے آقا کے قدموں میں ہماری موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو بھائی لوگ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرے, کمنٹ کرے اور ہمارے چینل کو فالو کرے اور کمنٹ میں ہمیں بتائے بھائی لوگ کیسا لگا.